السلام علیکم احباب شعور روحو، اب میری بات ذرا دھیان سے سننا۔ میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں نے ہیرے چنے، تو شاید آپ کو بھی لگتا ہو کہ شاید سر ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ایسا ہمیں کہتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے آج میں آپ کے ساتھ جو دادا حضور کی روحانی کیفیت ہے وہ بیان کروں گا، اور پھر کبھی اپنی کیفیت بیان کروں گا۔ تو دادا حضور شروع میں 4 قاریوں سے سبق پڑھتے تھے، اور اتنا ان کو عشق اور لگن تھی۔ تو جب ایک دفعہ وہ پانی لے کر آ رہے تھے، اس دور میں پرانے دور تھے، لوگ کنویں سے پانی لایا کرتے تھے، تو ان کو ایک پیج ملا، اور اس پیج پر لکھا تھا کہ اگر تمہیں خدا سے عشق نہیں ہے تو تمہاری نماز حقیقی نماز نہیں ہو سکتی۔ صرف اس سے ایک بات نے دادا حضور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور آپ کا یہ فرمان تھا اور فرمان ہے کہ میں کتنی دیر تک اس بات کو لے کر روتا رہا، کیا مجھے شک ہے خدا سے کہ نہیں ہے۔ تو اتنی دیر سوچنے کے بعد اور رونے کے بعد پھر ان کی لگن اس طرف ہوئی، اور آپ جناب نے بڑی تلاش کی، اور جب ان کے جو مرشد ہیں وہ شروع میں دادا حضور نے ان کو نہیں تھا پہچانا۔ دادا حضور بیسکلی 9 محرم کی رات تھی، تو کوئی جانے لگے، اور ان بزرگوں نے جناب پی جیون شاہ نے دادا حضور کو روکا کہ صدیق میری بات سنو۔ دادا حضور بیٹھ گئے، وہ جو کبھی آپ لوگوں کا ادھر آنا ہوا تو آپ کو دکھائیں گے وہ جگہ بھی۔ تو دادا حضور کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی مرشد ہیں، یہ کامل ولی ہیں، لیکن ایز احترام بیٹھ گئے۔ تو باتیں ہوتی رہی، تو جب انہوں نے کہا کہ پنجابی میں مثال ہے، چھوکرا بغل میں ڈڈورا ڈگر میں، کہ تمہارے پاس چیز تو اپنے اندر ہے اور تم باہر ڈھونڈ رہے ہو اس کو، کبھی ادھر بھاگ رہے ہو کبھی ادھر بھاگ رہے ہو۔ تو یہ بات دادا حضور کو اس بات نے دوبارہ جھنجھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یار اس شخص کے پاس ایسی کوئی چیز ضرور ہے، اور جیسا وہ طریقہ کار بتایا گیا تھا ویسا ہی طریقہ کار دادا حضور نے کیا۔ جب آپ اپنے اس مٹی کے جسم سے الگ ہوئے، اور اس سے پہلے تمام لوگ جانتے تھے وہ یہ کوئی 1952 کی بات ہے یا 53 کی بات ہے۔ دادا حضور کی ایج اس وقت کوئی 38 ایئرز ہوگی۔ تو وہ جو ہمارا شہر والا گھر ہے، وہاں لوگوں کو ایسا لگتا کہ ایک نور آ رہا ہے، اور لوگ صبح اٹھ کے پوچھتے، کیونکہ اس وقت لائٹ نہیں ہوتی تھی، تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ رات کو ایسے لال ٹہنے سی محسوس ہوتی ہیں تمہارے گھر میں؟ تو وہ کہہ دیتے کہ بھئی اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو خیر جب اپنے وجود سے الگ ہوئے تو بھی ہم نام نہیں لیں گے، بڑی عظیم ہستیوں سے بھی گئے گزرے، اور ایون جب خواجہ غریب نواز کے روحانی دربار میں، دوبارہ لفظ پہ غور کیجیے گا، روحانی دربار میں لفظ بولا، وہاں پہنچے، تو وہاں پر بھی جب ورک کیا تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ بیٹا آپ کی منزل آگے۔ وہاں سے پھر روحانی طور پر خطیرت الاقدس میں پہنچے،
خطیرہ اقدس ایسی جگہ ہے اس کائنات میں جہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے روحانی دنیا میں یا آپ کے کسی بھی عالم میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہاں روحانی بندے سوچ وچار کرتے ہیں۔ دادا حضور کی یہ اس وقت ایک مسٹیک تھی چھوٹی سی، کیا وہ چارپائی پر بیٹھے ہوتے تھے، نیچے نہیں بیٹھے تھے۔ تو میں نام نہیں لوں گا روحانی ہستیوں کا، کیونکہ بڑے لوگ پھر تو فتوے شتوے سے بھرے پڑے۔ تو ایک روحانی ہستی نے روک دیا، اور پھر ایک بڑی عظیم ہستی نے ان کو ایک ایسی گلابی گلابی چائے پلائی کہ جس سے آپ کے شعور میں یہ بات آئی کانشیسلی کہ مجھے نیچے بیٹھنا ہے۔ جب آپ نیچے بیٹھے اور رسائی ہو گئی جہاں تک جانا تھا، اور وہ نور کی تجلی کو پورا سنبھال لیا، پورا برداشت کیا۔ آپ لوگ جب ابھی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیچر آپ کو ایک دفعہ آؤٹر لے کر جاتا ہے اور ایک دفعہ انر آتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ آپ کے جو شعور ہیں پہلے کچھ اور تھے، قصے کہانیاں تھی آپ میں سے میکسیمم کسی کا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ کسی ولی اللہ پر دربار پر چلے جاؤ، وہاں سلام کرو یا فاتحہ پڑھو اور آ جاؤ، اور کچھ دو تھے وہ سمجھتے تھے ان کو ہے ہی نہیں، یہ کو بس بات کچھ اور ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو کانشیسلی اپنے اندر ڈیپ جانے کا پورا طریقہ کچھ کو نہیں ہے، کچھ کو آ گیا ہے ماشاءاللہ، اور ان کو جن کو طریقے کی سمجھ آ رہی ہے، جن کے سیلز اس چارج کو لے رہے ہیں، ان کی کیفیت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ ہے۔ ٹیچر ناانصافی نہیں کرتا ہے، میں ایکول آپ کو پڑھا رہا ہوں،